بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کو دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم یہ جو اللہ کی پاک کتاب ہے اس کا علم خود بھی حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیکھیں گے تفسیر کا اس آیت کا پہلا حصہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، یعنی منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتا ہے جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہو یا اس کی دلی چاہت ہو۔ وہ اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو کہ شر کی انتہا ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ منافقوں نے ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالحہ سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ وہ بے رغبت تھے، اسی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف جو ہے مائل ہو گئے اور انہوں نے گمراہی کے بدلے جو ہے کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ یہ تھی ان کی تجارت، یہ تھا ان کا سامان تجارت۔ بری تجارت اور کتنا ہی برا سامان تجارت ہے، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی۔ نیک عمل، نفع مند علم اور عمل صالحہ سے خود کو دور کر لیا اور دنیا ہی کی طرف یہ لوگ متوجہ ہو گئے۔ فما ربحت تجارتهم، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی۔ دنیا میں جو شخص 1000 روپے کے بدلے میں 100 روپیہ لیتا ہے تو وہ بھی جو ہے اتنا جو ہے وہ بھی جو ہے اگر وہ چاہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے 1000 کے بدلے میں 100 روپے لے لیا ہے تو اس میں بڑا خسارہ ہے یا بڑا نقصان اٹھایا ہے، لیکن دیکھیے اس شخص کا کیا ہے جس کو 1000 کے بدلے میں 0 ملے۔ تو سیم ایسا ہی ہے منافق کی جو تجارت ہے، جو وہ اس نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو اس شخص کا خسارہ جو ہیرے جواہرات کو دے کر 1 روپیہ حاصل کرے زیادہ بڑا ہے، یا اس شخص کا کہ جو 1000 کے بدلے میں 0 حاصل کرے۔ اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ منافق جنت یعنی ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی زندگی کی عارضی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو مستقل انسان کے ساتھ نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تبادلے یعنی تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی وہ ہدایت پانے والے نہیں، انہیں ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملا، یعنی نفع خرید کر وہ حصے میں ہے۔ منافق ہدایت کیوں نہیں پا سکتے؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہدایت کو بے وقوفی خیال کرتے ہیں، دوسری وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، تیسری اللہ تعالیٰ منافق کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں مومن کی بھی پہچان ہو کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی نشانی کو بتاؤ، اور ایمان جو منافق ہے
اس کی بھی پہچان اللہ تعالیٰ میں عطا کر دے. آمین ثم آمین. آمین.